الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ سب مل کر محبت کے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ 31 مئی کل کا جو دن ہے وہ ورلڈ ٹوبیکو ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، تمباکو دن۔ لوگ کیا کیا دن مناتے ہیں نا، آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ سنی دعوت اسلامی بھی کیا کیا دن لے کر کے آتی ہے۔ اصل میں ہم تمباکو دن منانے کی بات آپ سے نہیں کر رہے ہیں، اینٹی ٹوبیکو ہم آپ کے سامنے کچھ انفارمیشن دینا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہیلدی مائنڈ آلویز ریسائڈس ان ہیلدی باڈی۔ آپ کے بدن میں اگر آپ کا بدن ہیلدی ہے، اگر آپ کا بدن صحت مند ہے تو آپ کا دماغ بھی اچھا کام کرتا ہے، اور اگر بدن صحت مند نہیں ہے تو پھر دماغ بھی کام نہیں کرتا، پھر وچار بھی اچھے نہیں آتے، خیالات بھی اچھے نہیں آتے، نگیٹو خیالات آتے ہیں۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے ہر چیز میں نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو چلنے کا معاملہ بھی لو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے، لوگ ڈاکٹرز آج کہتے ہیں کہ صرف واکنگ نہیں، برسک واکنگ یعنی تیز چلنا چاہیے۔ تو صحابہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے تھے تو صحابہ حضور کے ساتھ پیش نہیں کر پاتے تھے، کہ حضور نہ بہت دوڑ لگاتے تھے، ایسی بات نہیں تھی کہ دوڑتے تھے، لیکن اس طرح سے چلتے تھے کہ nobody could catch him۔ ان کو اگر پکڑنا چاہتے تھے تو تھوڑی رفتار بڑھانی پڑتی تھی، طاقت اور لگانی پڑتی تھی۔ حضور چاہتے ہیں کہ ہم جسمانی طور پر بھی صحت مند رہیں، اسی لیے حضور نے جس چیز کو پروموٹ کیا، آپ دیکھیں وہ ساری چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، اور جس چیز کو پروموٹ نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں حرام نہیں کی ہوں لیکن حضور نے وہ کی نہیں، اور جب حضور نے وہ کی نہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ تو، بلکہ بہت کچھ اس میں راز ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو کیوں ترک فرمایا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تیراکی خود کی ہے، سوئمنگ آج کہہ رہے ہیں، جو فیزیو تھراپسٹ ہیں وہ یا جو جمنیزیم والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیٹس دا بیسٹ ایکسرسائز۔ ہمارے لنگس کی ایکسرسائز اس میں ہوتی ہے، بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے، ہمارے مسلس جو ہے اس کے اندر سرکولیشن اچھی طرح سے ہوتا ہے، تو یہ بہت بہترین طریقے سے سوئمنگ ہمارے بدن کو میٹابولزم کو تیز کرتی ہے۔ ٹوبیکو ڈے میں یہ ہونے والا ہے کہ دنیا کو اس کے ہزارس بتائے جانے والے ہیں، اس کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ بتائے جانے والے ہیں۔ آج کچھ ڈفرینٹ طریقے سے میں آپ کے سامنے اس کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں ٹوبیکو یعنی تمباکو کیا ہے۔ ٹوبیکو پلانٹ وہ ایک پودا ہوتا ہے جس کے اوپر پتے ہوتے ہیں، پتیاں ہوتی ہیں، اس کی پتیوں کو لوگ استعمال کرتے ہیں، مختلف انداز میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کی پتیاں جو ہیں اس کو اسموک کیا جاتا ہے، یعنی اس کا دھواں بنا کر کے اس کو اندر انہیل کیا جاتا ہے، سانس اندر لی جاتی ہے، اس کو چبایا جاتا ہے، چیو کرتے ہیں، کھاتے ہیں، اس کو چباتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو منجن کے طور پر بھی، پہلے زمانے میں لوگ اس کو بھون کر کے صبح صبح اس کو منجن کے طور پہ استعمال کرتے تھے، تو منجن کے طور پہ اس کو استعمال کرتے ہیں، یا اس کو سنف کرتے ہیں، یعنی جو تبکیر جس کو ہمارے یہاں بولتے ہیں، تبکیر کی طرح سے اس کو لیتے ہیں، چھینکنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ کچھ لوگ دانتوں کے اندر اس کو بھرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے اس کو گٹکا کے طور پر کھاتے ہیں۔ گٹکا ہے، کھینی ہے، چینی ہے، پتہ نہیں کیا کیا، گوا ہے، اس کے کیا کیا نام الگ الگ طریقے سے ہیں۔ تو اصل میں اس کے اندر ایک کیمیکل ہوتا ہے، اس کا نام ہے نکوٹین، اور یہ ایک ایڈکٹیو سبسٹنس ہے۔ ایڈکٹیو مطلب یہ نشہ لگانے والا،
لگانے والا ہے، یعنی آدمی کسی چیز ہے تو اس کے بغیر اس کو چین نہیں آتی. تو یہ نکوٹین جو ہوتا ہے یہ ہمارے بدن کے اندر جا کے بلڈ سٹریم جو ہے ہمارا دوران خون جو ہے بلڈ سٹریم گوز انٹو دا بلڈ سٹریم، اور نکوٹین لیول پھر وہ اپ ہونے لگتا ہے ہمارے بدن کے اندر. پھر بدن اس کا عادی ہوتا ہے. تو جب وہ لیول نیچے چلا جاتا ہے نکوٹین کا ہمارے خون کے اندر، تو اس کی پھر طلب ہم کو پیدا ہوتی ہے. یہ ہے ایڈکشن کہ جب تک وہ کھائے گا نہیں اس کو چین نہیں آئے گا. ٹوبیکو کا جو تمباکو کا جو اسموک ہے، دھواں، یہ 7,000 سے زیادہ اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں. 7,000 more than 700 chemicals it contains the tobacco smoke. اور اس میں سے 70 کیمیکلز ہیں، کم سے کم 70 کیمیکلز جو ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے. تو میں آپ کو کچھ سلائیڈز آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ فیکٹس اباؤٹ ٹوبیکو آپ دیکھیے. کتنے لوگ اسموکنگ کرتے ہیں؟ 1.3 بلین پیپل اسموک ورلڈ وائڈ. ایک کوئی چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہے، ایک چھوٹا نمبر نہیں ہے. اس میں سے 6,000 بلین سگریٹس آر اسموک ایوری ایئر ورلڈ وائڈ. پوری دنیا میں پورے سال بھر میں 6,000 بلین سگریٹس پی جاتی ہیں. اب آپ سوچیں کہ اس میں کتنا پیسہ انویسٹ ہوتا ہوگا، اس کا بھی کیلکولیشن آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہے. اب تو ورلڈ وائڈ ایک سال کے اندر 6,000 بلین سگریٹس پیے جاتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی وجہ سے جو ڈیتھس ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے جو اموات ہوتی ہیں، موت ہوتی ہیں، وہ 6 ملین سے زیادہ ہر سال تمباکو کی یوز کی وجہ سے لوگ موت کا شکار ہوتے ہیں. خیر، آپ اور ہم سب یہی کہیں گے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. موت کا تو وقت معین ہے، اس سے کیا؟ تمباکو کھانے سے تھوڑی کوئی مرتا ہے اور سگریٹ پینے سے تھوڑی کوئی مرتا ہے. تو یہ بات آپ کی اپنی جگہ درست ہے کہ لیکن پھر اس کی وجہ سے کیوں مرے ہم؟ پھر اللہ کی راہ میں کام کرتے کرتے اچھے کام کرتے ہوئے کیوں نہیں مرے؟ ہمارے پاس ہے نا یہ کہ ہم اس کو چھوڑ دیں اور ایسے ہی مریں. آپ کو حکم تو نہیں دیا گیا نا کہ تمباکو کھا کے کچھ کرو یا اس کی وجہ سے مرنے کی کوشش کرو، ایسا تو نہیں کہا گیا ہے. تو 6 ملین ڈیتھس پر ایئر، مور دین 600,000، 6 لاکھ اس میں سے جو ہے وہ نان اسموکرس ہیں. یعنی آپ دیکھیں جو خود نہیں پیتے ہیں لیکن سیکنڈ ہینڈ اسموک کی وجہ سے مرتے ہیں. یعنی کیسے؟ پیسو اسموکرس میں 2 طرح کے اسموکرس ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ایکٹیو اسموکرس. اس وقت میں اسموکنگ کی بات کر رہا ہوں، چیونگ کی بات ابھی نہیں کر رہا ہوں. جو تمباکو کھانے والی بات ہے وہ بعد میں اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت تمباکو کو اسموک کرنے والے کی بات میں کر رہا ہوں. تو 6 لاکھ جو ہیں وہ اسموک نہ کر کے مرتے ہیں، یعنی سگریٹ نہ پی کے مرتے. تو آپ کہیں گے سگریٹ جب وہ نہیں پیتے ہیں تو کیسے مرتے ہیں؟ تو وہ پیسو اسموکرس ہوتے ہیں. ایکٹیو اسموکرس وہ لوگ ہیں جو خود پیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے جب پینے والا خود پیتا ہے اور سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو پینے کے بعد اس کو انہیل کرتا ہے، پھر اس کو اس طرح سے ایکسیل کرتا ہے. جب وہ ایکسیل کرتا ہے تو 20% وہ خود اندر لیتا ہے اور 80% وہ باہر چھوڑتا ہے. تو خود کو تو 20% نقصان پہنچا رہا ہے اور سامنے دے رہا، صرف سامنے بیٹھنے والے اس سے متاثر ہو رہے ہیں. یعنی وہ خود کی جان کو بھی خطرہ بنا ہوا ہے اور دوسروں کی جان کو بھی خطرہ بنا ہوا ہے، اور ہم اس کے ساتھ بیٹھے میں تو نہیں پیتا ہم کہتے ہیں، لیکن وہ میرا دوست ہے. تو آپ سوچیں کہ اس پر کس طرح سے ہم کو اس پر عمل کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. اور اس کی وجہ سے ہوتا ہے کبھی آپ ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نہیں پی رہے ہیں سگریٹ، لیکن آپ کے بازو میں 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سگریٹ پی رہے ہیں. تو unknowingly، یعنی without knowing, without you even realizing you are taking on so much of smoke inside. کتنا سارا آپ کے بدن میں دھواں جا رہا ہے اور وہ آپ کے لیے تکلیف کا سبب بن رہا ہے. گھر میں ایک کوئی اسموکر ہے اور 10 فیملی ممبرس ہیں تو سب کو وہ 80% تقسیم کر رہا ہے وہ دھواں. آپ شان سے یہ کہتے ہیں کہ میں تو سگریٹ نہیں پیتا ہوں لیکن سگریٹ والے کے ساتھ بیٹھتا ہوں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت کی جو مثال دی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اچھی صحبت کی مثال عطر بیچنے والا جو فریگرنس تقسیم کرتا ہے، the one who sold perfume. If you sit by him, if you sit along with him, so you will be you will get that fragrance and you will feel good.
اگر آپ کسی عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ کو اچھا لگے گا کیونکہ اس کی خوشبو ضرور آئے گی. اگر آپ نے خریدا نہیں بھی ہے اسٹل یو ول گیٹ دیٹ فریگرنس. لیکن اگر آپ کسی لوہار کی دکان پہ جا کے بیٹھ جائیں تو اگر آپ لوہا خریدتے نہیں بھی ہیں تب بھی وہ جو دھواں کرے گا اس سے آپ کے کپڑے تو کالے ہو ہی جاتے ہیں. تو ایسی عادتوں والوں کے پاس بیٹھنے سے ہی ہوتا ہے. یہ زیادہ تر جو لوگ اسموکنگ کرنے لگتے ہیں وہ پیئر پریشر جس کو بولتے ہیں, دوستوں کا بھی لینا, ایک پی لینا کیا ہوتا ہے, پھر وہ ایک پی لینے کے بعد پھر دھیرے دھیرے گناہوں کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کی صحبت کیوں ہے؟ ایمان ایک دولت ہے, اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے, اس کو بچانے کے لیے اللہ والوں کی صحبت کا ایک حلقہ ہوتا ہے. وہ ہمارے لیے ایک سیف گارڈ, ایک باؤنڈری بن جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم گناہوں کی طرف جاتے نہیں. دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کا دل تو چاہتا ہے لیکن اچھی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, اچھی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو موقع ہی نہیں ملتا. تو کسی کو اگر اللہ نے اس طرح بچا لیا کہ گناہ کرنے کا جی چاہتے ہوئے بھی اچھی صحبت کی وجہ سے اس کو ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے, وہ کبھی بیان کے لیے جا رہا ہے, کبھی نعت شریف پڑھنے کے لیے جا رہا ہے, کبھی قرآن شریف سکھانے کے لیے جا رہا ہے, کبھی قرآن خوانی کی محفل میں, کبھی کسی نے بلا لیا تو جنازے میں چلا گیا, کسی نے بلا لیا تو میلاد محفل میں چلا گیا, کسی نے بلا لیا تو میلاد النبی کے جلوس میں چلا گیا. ٹائم ہی کہاں ہے کہ کچھ اور کر سکے. تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسے کام میں بزی کر کے رکھا ہے, مصروف رکھا ہے, مشغول کر کے رکھا ہے کہ اس کو گناہوں کے بارے میں سوچنے کا وقت بھی نہیں ملتا. اس کو بھی پازیٹیولی لینا چاہیے اور اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے. سگریٹ اسموکنگ از ریسپانسبل فار اباؤٹ 1 in 5 deaths annually. 5 آدمی اگر سال میں مرتے ہیں تو اس میں سے ایک سگریٹ اسموکنگ کی وجہ سے مرتا ہے. سگریٹ آپ کے لیے کیا کرتا ہے؟ Your lungs can be very badly affected by smoking. اب یہاں پر دیکھیے سائنٹسٹ یہ بتاتے ہیں کہ ایوریج اسموکر ول لوز 10 to 14 years. ایک آدمی جو سگریٹ نہیں پیتا یعنی تمباکو کا استعمال نہیں کرتا, وہ اس کی لائف, اور جو تمباکو یوز کرتا ہے, اسموکنگ کرتا ہے, اس کی لائف میں ایوریج جو اسٹڈی یہ بتا رہی ہے, عمر اللہ نے لکھی ہوئی ہے وہ اپنی جگہ, مگر وہ جو اللہ نے چاہا وہی ہو کر کے رہتا ہے. لیکن جو سٹڈیز یہاں پر بتا رہی ہیں, جو پیٹرن دیکھا جاتا ہے لوگوں کی ڈیتھ کا, وہ ہے کہ 10 سے 14 سال کا فاصلہ دیکھا گیا ہے جو نان سموکرز ہیں اور سموکرز ان کے درمیان میں, کہ ان کی عمریں زیادہ لمبی ہوتی ہیں, اور جو لوگ سموک کرتے ہیں ان کی عمروں میں 10 سال یا 14 سال کا ڈفرنس جو سائنٹسٹ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انہوں نے آبزرو کیا. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ موت اپنے وقت پر آتی ہے, لیکن ہم اپنی زندگی کیسے جی رہے ہیں اس کو ہم کو چوز کرنا ہے. اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ کوئی سموک کرنے والا نیسسریلی یعنی ضروری نہیں کہ وہ جوانی میں مر ہی جائے گا, لیکن یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ اپنے نارمل لائف سپین پورا کر لیں, لیکن وہ جس طریقے سے جیے گا اس کی جو کوالٹی آف لائف ہوگی وہ بہت اچھی نہیں ہوگی, کیونکہ اس کو کئی دوسری ایلمنٹس, کئی دوسری اس کو تکلیفیں اس کو آئیں گی زندگی میں. وہ کیا ہوں گی؟ پرابلمس آئیں گے, بیماریاں ہوں گی, وہ سگریٹ کی وجہ سے یا اسموک کی وجہ سے یا تمباکو چیونگ کی وجہ سے. وہ میں آپ کے سامنے آگے بات کرتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں گا. وہ ایسا ہوگا کہ اس کے لنگس جو ہے نا وہ بیڈلی افیکٹ ہوں گے جب اسموک کرے گا. تو لنگس کا مطلب پھیپڑوں کے اندر وہ جب دھواں جائے گا اس کی وجہ سے کف ہوگا, کولڈ ہوگا, سردی ہوگی, اور استھما ہوگا. اور یہ ساری چیزیں تو صرف سٹارٹ ہے, یعنی یہ بعد میں سیویئر کمپلیکیشن میں بعد میں تبدیل ہو سکتا ہے اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا یا یہ عادت کو گیو اپ نہیں کیا, اس کو نہیں چھوڑا. تو شروع تو ہوگا سردی سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سگریٹ پینے والوں کی آواز متاثر ہوتی ہے, اس کی آواز تھوڑی کراری سی بن جاتی ہے, اس کے اندر کریکس آنے لگتے ہیں. تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کی آواز کیا مست ہو گئی نا, وہ ڈائلاگ اچھا بول سکتا ہے, لیکن اصل میں وہ ایک بیماری ہے جو اس کے ووکل کارڈز کو, جو اندر جو ایک باکس ہوتا ہے جس کو وائس باکس کہتے ہیں, جس کو لیرنگس کہتے ہیں, اس لیرنگس پر جا کر کے کچھ تھوڑا سا کریکنگ اس کے مسلس کے اندر آ جاتی ہے, اس کی وجہ سے وہ آواز جو ہے وہ کریک ہوتی ہے. تو یہ سٹارٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد کچھ فیٹل ڈیسیزز یعنی جان لیوا بیماریاں ہو سکتی ہیں, جیسے نیمونیا ہے. نیمونیا میں مطلب پھیپڑوں کے اندر پانی بھر جانا, یہ نیمونیا کے اندر ہوتا ہے. ایمفائسیما ہو جاتا ہے, لنگ کینسر ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ 84% جو موتیں ہوتی ہیں اسموکنگ کی وجہ سے
وہ لنگ کینسر کی وجہ سے ہوتے ہیں، پھیپھڑوں کے کینسر کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور 83% جو ڈیتھس ہوتی ہیں وہ کرونک obstructive pulmonary disease جس کو بولتے ہیں، COPD جس کو بولتے ہیں ڈاکٹرز کی زبان میں. ابھی ہم اس میڈیسن کی طرف زیادہ نہیں لے جا رہا ہوں آپ کو، صرف یہ سمجھ لیں کہ وہ پلمونری ڈیسیز ہوتی ہے سانس کی نالی کی، جو جب ہماری سانس جاتی ہے تو کئی راستوں سے وہ گزر کر کے اندر جاتی ہے، جس میں لاسٹ میں جا کر کے وہ برونکائی وغیرہ جو اس کے اندر جا کے وہ برانچز الویولائی کے اندر وہ اندر جا کر کے اس طرح سے تقسیم ہو جاتا ہے. اگر آپ پھیپڑا آپ نے دیکھا ہوگا لنگ، تو اس کو اگر آپ نے بکرے کا بھی دیکھا ہوگا تو اس کے اندر آپ کو کچھ ریشے نظر آئیں گے، تو اس کے اندر جا کے وہاں تک جا کے وہ انفیکٹ کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو تکلیفیں ہوتی ہیں. Nearly 80% of world's 1 billion smokers live in low and middle income countries. اب اس پر بھی اب ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اسموکرس ہیں، جو اسموک کرنے والے یا سگریٹ پینے والے جو لوگ، سگریٹ بھی ہو سکتا ہے، اس میں بیڑی بھی ہو سکتی ہے، اس میں شیشہ بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ شیشہ جو ہے جس کے اندر پانی واٹر پائپ سے جو پیا جاتا ہے اس سے وہ فلٹر ہو کے آتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، فلٹر وٹر کچھ نہیں، وہ سب ٹار اندر جاتا ہے. آپ نے دیکھا وہ ٹار بنتا ہے، ٹار مطلب ایک لیئر بن جاتی ہے، اس پائپ کے اندر بھی ایک لیئر بنتی ہے. جب اس ربر کے پائپ میں لیئر بن سکتی ہے تو آپ کے سانس کے پائپ میں لیئر نہیں بنتی ہوگی، اور جب اس سانس کے پائپ میں جا کر کے لیئر بنے گی تو آپ کی سانس کو obstruct نہیں کرے گی، اس کے اندر بیکٹیریا جا کر کے جام نہیں کریں گے، آپ کو کھانسی نہیں آئے گی. یہ سب ہوتا ہے، لیکن اب عادت کو کوئی کیا کرے. اس لیے ایڈکشن جو ہوتا ہے نا وہ بہت بری چیز ہے، اور اس ایڈکشن کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ تمباکو اتنا ڈینجرس کیوں ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اسموکنگ ٹوبیکو ڈیمیجز یور ہارٹ اینڈ بلڈ ویسلس. جا کر کے تمباکو جو ہے نا ہمارے ہارٹ اور بلڈ ویسلس کو، یعنی دل کو، اور ہماری جو خون کی نالیاں ہیں، جو شریانیں ہوتی ہیں، جو آرٹریز ہوتی ہیں، جو وینس ہوتی ہیں، اس کو جا کر کے ڈیمیج کرتا ہے. یعنی یہ دھواں جا کر کے آرام سے اندر جا کے واپس آ کے آپ کو صرف پلیجر نہیں دیتا ہے، یہ آپ کو کچھ سکون دے گا. اسی لیے سکون اگر تلاش کرنا ہے تو اللہ والوں کی صحبت میں تلاش کرنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت میں کرنا چاہیے، اللہ کے ذکر میں کرنا چاہیے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس پر دھیان دینا چاہیے. تو کارڈیو واسکولر سسٹم جو ہے اس کو جا کر کے ڈیمیج کرتا ہے، کی وجہ سے ہارٹ ڈیسیز، ہارٹ کی جو ڈیسیزز ہیں وہ، اور سٹروک ہونے کا جو رسک ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اور یہ میجر کاز ہے زیادہ جس کی وجہ سے موتیں ہوتی ہیں، کورونری ہارٹ ڈیسیز وچ کین لیڈ ٹو ہارٹ اٹیک بھی آ سکتا ہے یہ پینے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ہماری جو نسیں جو ہوتی ہیں نا وہ سخت ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے اندر سب ٹارٹر جمع ہو جاتا ہے پورا، اور اسکلیروسس اس کے اندر ہو جاتا ہے، آرٹیریو اسکلیروسس اس کو کہتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ تکلیفیں ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے، آپ کا دباؤ، خون کا جو دباؤ ہے، بلڈ پریشر ہے، وہ بھی ہائی ہو جاتا ہے. اور آپ کی جو ایبلٹی ہے ایکسرسائز کرنے کی، یعنی اپنی باڈی کو مینٹین کرنے کی جو آپ کی ایبلٹی ہے وہ بھی ڈیکریز ہو جاتی ہے. اور آپ کا بلڈ جو ہے نا وہ بہت زیادہ پاسبلٹی ہو جاتی ہے کہ جلدی آپ کا بلڈ جو ہے وہ کلاٹ ہو جائے. قدرتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھرومبوسس کا، یعنی بلڈ کے کلاٹ ہونے کا ایک ٹائم مقرر کیا ہوا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کبھی کوئی زخم ہوتا ہے کسی کو، تو وہ زخم جب بلڈ نکلنے لگتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ بلڈ جم جاتا ہے، اس کا کلاٹ ہوتا ہے. یہ اللہ نے انتظام کیا ہوا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا تھا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، خود تمہارے اپنے اندر دیکھو میری نشانیاں، کیا تم کو سوچتا نہیں، کیا تم دیکھتے نہیں. یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے کہ ہمارا آدمی اگر کوئی زخم ہو جائے تو زیادہ جو کازز ہوتے ہیں ڈیتھ کے، وہ بلڈ لاس اس میں سے ایک بہت بڑا کاز ہوتا ہے کہ فوراً اگر اس کا بلڈ سٹاپ نہیں ہوا نکلنا، باہر نکلنا باڈی سے، تقریباً 5 لیٹر بلڈ جو ہے ہماری باڈی کے اندر ہوتا ہے، اور وہ اگر میکسیمم فلو آف ہو گیا تو ہمارے بدن کو آکسیجن کہاں سے ملے گی؟ اس کا کام ہی ہے کہ ہمارے پورے بدن کو، برین کو، ہارٹ کو، سب کو آکسیجن پہنچانا. تو کیریئر ہی نہیں ہوگا تو آکسیجن کہاں سے پہنچے گا؟ تو اسی لیے کلاٹنگ سسٹم ہے کہ وہ کلاٹ ہو جاتا ہے تو جس راستے سے زخم سے بلڈ رسنے لگتا ہے باہر وہ بند ہو جاتا ہے، تو بلڈ اندر سے نکلتا نہیں ہے باڈی کے اندر سے اور باہر رہتا ہے. لیکن سگریٹ اسموکنگ کی وجہ سے، نکوٹین کی وجہ سے، یہ دھواں جو اندر جاتا ہے اسموکنگ، اس کی وجہ سے بلڈ جو ہے وہ جلدی کلاٹ ہونے لگتا ہے، اور اس کی وجہ سے اندر گانٹھیں بن سکتی ہیں جو آپ کے بلڈ کے فلو میں رکاوٹ بن سکتی ہیں،
اور اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے. یعنی آپ دیکھیں دیر از انف نکوٹین ان 4 اور 5 سگریٹس. جو میں سلائڈ آپ کو بتا رہا ہوں اس کو آپ دیکھیں. دیر از انف نکوٹین ان 4 اور 5 سگریٹس ٹو کل این ایوریج ایڈلٹ اف انجسٹڈ ہول. اگر 4 یا 5 سگریٹس کے اندر جو نکوٹین ہوتا ہے وہ تو اب دھوئیں کے ذریعے اندر اسموک کر رہا ہے نا, لیکن اگر ڈائریکٹلی اتنا ہی نکوٹین نکال کر کے ان 5 سگریٹس میں سے ڈائریکٹلی کسی کے بلڈ سٹریم میں بدن کے اندر انجیکٹ کر دیا جائے انجیکشن کے ذریعے سے, وہ آدمی مر جائے گا. آپ سوچیں گے سستے میں موت کو خریدنے والا معاملہ ہے. موسٹ اسموکرز ٹیک ان اونلی 1 or 2 ملی گرامس آف نکوٹین پر سگریٹ, however the remainder being burned off. اب یہ ہوتا ہے کہ 1 یا 2 ملی گرام نکوٹین ایک سگریٹ کے اندر ایک آدمی لوگ لیتے ہیں, باقی جل جاتا ہے, اس لیے اس وقت انسٹنٹ ڈیتھ نہیں ہوتی. لیکن اگر انسٹنٹلی کسی کو اتنا نکوٹین دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی مر سکتا ہے. اچھا, سگریٹ میں صرف نکوٹین نہیں ہوتا, اس کا جو کنٹینٹ ہے اگر آپ دیکھیں گے آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا سوچ کر کے. سگریٹ کے اندر نکوٹین بھی ہوتا ہے, سگریٹ میں آرسینک بھی ہوتا ہے. آرسینک ایک بہت بڑا زہر ہے. آرسینک ہوتا ہے, فارمالڈیہائڈ ہوتا ہے, لیڈ, سیسا, لیڈ یہ بھی ایک ٹاکسک سبسٹنس ہے, یعنی زہریلا سبسٹنس ہے. ہائیڈروجن سائنائڈ ہوتا ہے, سائنائڈ بھی زہر ہی ہے. نائٹروجن آکسائڈ یہ بھی ٹاکسک ہی ہے. کاربن مونوکسائڈ, یہ کاربن مونوکسائڈ جو ایمیشنز ہوتے ہیں نا ہماری کار میں سے جو دھواں نکلتا ہے اس میں ہوتا ہے, جس کی وجہ سے کاربن مونوکسائڈ کی وجہ سے پولوشن ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اوزون لیئر جو ڈپلیٹ ہو رہا ہے آج کل, جو الٹرا وائلٹ ریز آ رہی ہیں سورج کی, وہ کاربن مونوکسائڈ کی وجہ سے. امونیا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ 60 ایسے کارسینوجنس کا مطلب ہے ایسے سبسٹنسز, ایسی چیزیں جس کی وجہ سے کینسر ہو سکتا ہے. ایسے 60 ٹائپ کے سبسٹنسز, 60 ٹائپ کے کیمیکلز اس میں ہوتے ہیں. یہ جو سگریٹ ہے جو پیتا ہے بندہ اس میں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری پیشاب کے اندر ایک کمپوننٹ ہوتا ہے جس کو یوریا کہتے ہیں, جو ہماری یورین میں ہوتا ہے. اس کو ایڈ کیا جاتا ہے سگریٹ میں فلیور اس میں لانے کے لیے. اس میں فلیور سمجھتے ہیں آپ, اس میں ٹیسٹ لانے کے لیے یوریا اس میں ایڈ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پیشاب ایڈ کرتے ہیں, لیکن پیشاب میں ایک کمپوننٹ ہوتا ہے جس کو یوریا کہتے ہیں. اس یوریا کو اس کے اندر ایڈ کیا جاتا ہے تاکہ وہ لذیذ بن جائے. اسی لیے الگ الگ خوشبوئیں اس کے اندر سے جو آتی ہیں, فلیور جو آتے ہیں, وہ خوشبوئیں اسی وجہ سے آپ کو آتی ہیں کہ اس میں یوریا کو ایڈ کیا جاتا ہے. اور یہ یوریا آپ نے کہاں دیکھا ہوگا, کھیتوں میں فرٹیلائزر کے طور پر یوریا یوز کیا جاتا ہے. اب وہ ہاتھ میں کوئی لے تو لوگ کہتے ہیں بھائی اچھے سے ہاتھ دھو لو ورنہ کیمیکل ریاکشن ہو سکتا ہے, آپ کے بدن کے اندر ریاکشن ہو سکتا ہے, آپ کی خون کے اندر ریاکشن ہو سکتا ہے, آپ کی سانس کے سسٹم میں ریاکشن ہو سکتا ہے, بہت سارے پرابلمس, اور اس کو آپ شوق سے پی رہے ہیں. تو آپ اس پر غور کیجئے. میں اس کے حلال یا حرام ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس کی میڈیسنل پراپرٹیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی میڈیسنل پراپرٹیز کتنی خطرناک ہیں. اور یہ سٹڈیز بھی ہم کو جاگرت کرنے کے لیے ہیں کہ ہم کو سگریٹ پینے سے بچنا چاہیے. اب اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں ٹوبیکو کیا انسان کو یہ کل کر سکتا ہے. تو سٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ اسموکنگ از دا بگیسٹ کاز آف پریونٹیبل النس, killing more than 480,000 Americans every year. 48 لاکھ جو ہے امریکنس ہر سال اسموکنگ کی وجہ سے مرتے ہیں. یہ چھوٹا نمبر نہیں ہے, آپ اس پر سوچئے. اور ٹوبیکو kills about 6 million people a year from cancer. 6 ملین لوگ پوری دنیا میں اسموکنگ کے کینسر کی وجہ سے, تمباکو کے کینسر کی وجہ سے, ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے, لنگ ڈیزیز کی وجہ سے, پھیپڑوں کے ڈیزیز کی وجہ سے اور دوسری النیسز کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو دیتے ہیں. یہ سارے ایفیکٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں تمباکو کی وجہ سے یہ کیا کیا ایفیکٹس ہمارے اندر آتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ کو دیکھتے ہیں. ہماری جو کچھ معلومات ہے اس کے حساب سے ایک سٹڈی یہ بتاتی ہے کہ اسموک کرنے والے اکثر جو جن کی موتیں ہوتی ہیں, اموات ہوتی ہیں, وہ ینگ لڑکوں کی زیادہ اموات اس میں ہوتی ہیں اسموک کرنے والوں کی. 23% of consistent heavy smokers never reach the age of 65. یہ اسٹڈی بتا رہی ہے کہ 23% لوگ جو ہے نا 65 کی ایج پر بھی نہیں پہنچ پاتے جو مسلسل اسموکنگ کرتے ہیں. اب اس سے زیادہ ہم کو ڈرانے والی چیز اور کیا ہو سکتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو سلائیڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں بیڈ افیکٹس آف ٹوبیکو, آپ دیکھیں
is addictive more than heroin और cocaine. जो हेरोइन है, कोकेन, जो ड्रग्स हैं, इससे भी ज्यादा इसका नशा तारी होता है टोबैको का. टोबैको मेक्स योर क्लॉथ, हेयर एंड ब्रेथ स्मेल बैड. इसकी वजह से आपकी सांस में बदबू आती है. अब कोई तंबाकू खा के या सिगरेट पी के मस्जिद पे जाएगा बगैर मिसवाक किए तो दूसरों को तकलीफ देगा, और ये मकरूह है इस तरह से करना. तो ऐसा काम करना ही क्यों जो मकरूह भी हो, इससे भी बचने की कोशिश करनी चाहिए. इसकी वजह से न सिर्फ सांस में बदबू पैदा होती है, न सिर्फ हमारे कपड़ों में बदबू पैदा होती है, बल्कि हमारे बालों में भी बदबू पैदा हो जाती है. और आप कितना भी उस पर स्प्रे करें, लेकिन फिर जो स्प्रे के अंदर से, या स्प्रे ना करें, आप इत्र लगाएं तो उस इत्र में भी उस निकोटीन की बू शामिल होकर के फिर आपके बदन से जो बू आएगी वो तंबाकू मिश्रित बदबू चली आएगी. टीथ एंड फिंगर्स येलो हो जाती हैं. जिस उंगली में आप उसको पकड़ते हैं ना, तो वो पीली हो जाती है उंगलियां, और आपके दांत पीले पीले हो जाते हैं. उसके बाद आप कितनी भी सफाई करोगे तो दांत ठीक नहीं होते. तो आपकी पर्सनालिटी उससे अफेक्ट होती है, और सामने वाला आपसे बात करना बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता. इसकी वजह से स्ट्रोक का, जो पहले भी आपको मैंने बताया, इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ स्ट्रोक, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर, एंड हार्ट अटैक. हार्ट अटैक का मामला भी इसमें ज्यादा हो जाता है. इसकी वजह से रिस्क बढ़ जाता है. इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज. अगर आप अच्छे खासे हैं, डायबिटीज नहीं है, तो सिगरेट मत पीजिए. सिगरेट पीने की वजह से, तंबाकू मत खाइए, तंबाकू खाने की वजह से रिस्क बढ़ जाएगा कि डायबिटीज हो सकता है कि आपको जल्दी डायबिटीज हो जाए. इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लंग, थ्रोट एंड माउथ कैंसर. फेफड़ों का कैंसर, गले का कैंसर, मुंह का कैंसर. उसके अलावा इम्पेयर्स फर्टिलिटी, यानी बच्चे पैदा करने की सलाहियत भी कंटिन्यूस स्मोकिंग की वजह से या तंबाकू के इस्तेमाल की वजह से बहुत कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. उसी के साथ साथ प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स. कोई अगर प्रेग्नेंट औरत हो तो प्रेगनेंसी में उसको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, नॉर्मल डिलीवरी होने में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बच्चे की हेल्थ पे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसका प्लेसेंटा अफेक्ट हो सकता है, और उसका ब्लड जो है वो थिक हो सकता है, और उसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो बेबी को, जो बच्चे को ब्लड सप्लाई पहुंचना चाहिए, उसमें कमी हो सकती है. उसकी वजह से उसका ब्रेन डैमेज हो सकता है. मैंने जो बातें आपको बताई, तो ये सारी इस चार्ट के जरिए से जो बीमारियां हो सकती है, उसमें एक ब्लैडर कैंसर भी है. ब्लैडर मतलब जो पेशाब हमारा जिसमें जमा होता है, मसाना जिसको उर्दू में कहते हैं, उसका भी कैंसर स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, तंबाकू की वजह से हो सकता है. और थ्रोट कैंसर भी हो सकता है, यानी हलक का कैंसर हो सकता है, लंग का कैंसर हो सकता है, और हार्ट की डिसीजेस भी इसकी वजह से हो सकती हैं. तंबाकू से बचना हमारे लिए बहुत जरूरी. हम ये अहद करते हैं कि वो चीज जिसमें कराहत भी है, जिसमें बदबू भी है, जिसमें बीमारी भी है, जिसमें फजूल खर्ची भी है. अगर इसका एस्टिमेट हम निकालें तो जो लोग स्मोकिंग पर खर्चा करते हैं, आप सोचें कि उनकी फैमिली कितना डिप्राइव हो जाती होंगी, कि उनके पास, कुछ लोगों के पास तो खाने पीने को नहीं होता, लेकिन वो तंबाकू नहीं छोड़ते हैं. कुछ लोग जो है वो चूना और ये लेकर के इस तरीके से, अजीब सा लगता है ऐसे लोगों को उससे बात करते हुए, उनका एक इंप्रेशन खराब हो जाता है. सेहत भी खराब होती है तो होती है, और इंप्रेशन भी खराब हो जाता है. तो हम आज एक रिजॉल्व करें, एक अहद करें कि इस चीज से, हम तंबाकू से किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो खैनी के फॉर्म में हो, चाहे वो गोवा के फॉर्म में हो, चाहे वो गुटखा के फॉर्म में हो, चाहे वो सिगरेट के फॉर्म में हो, चाहे वो बीड़ी हो, चाहे वो शीशा हो, चाहे वो पाइप वाला हो, पानी वाला हो, फिल्टर वाला हो. कुछ लोग ये समझते हैं कि हम डायरेक्ट अगर फिल्टर किया हुआ या प्रोसेस किया हुआ तंबाकू नहीं लेंगे और डायरेक्ट कोई तंबाकू यूज करेंगे तो उतना हार्मफुल नहीं है. ऐसा नहीं है. तंबाकू आखिर तंबाकू है. निकोटीन इज निकोटीन, वो निकोटीन ही है, और उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो सेम है. उसमें कोई कमी बेशी नहीं होती, बल्कि वो सेम इफेक्ट आप पर पड़ते हैं. देखिए, शुरू में मैंने आपके सामने एक बयान किया था इम्यूनिटी पर, हमारी कुव्वत मुदाफियत पर. शुरू में एकदम स्टार्ट में मैंने किया था. आप एसडीआई चैनल पर उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं. तो इसकी वजह से इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, और जो गाइडलाइंस आ रही हैं दुनिया भर से डॉक्टरों से, वो ये देख रहे हैं कि जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, कुव्वत मुदाफियत, बदन की जो अल्लाह ने हमारे अंदर एक लड़ने की इनबिल्ट सलाहियत जो पैदा की है, जो बचपने से हमारे पास होती है और धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं. उस बूस्टिंग की वजह से आदमी कोविड से भी लड़ सकता है और बाहर निकल सकता है. ऐसे कई केसेस हैं जिन्होंने खुद, उनकी बॉडी ने उसको फाइट किया और उनके बदन में एंटीबॉडीज तैयार हुई, और फिर वो उसमें से आउट हो गए, निकल गए, बच गए. लेकिन ये जो फैक्टर्स हैं,
اسموکنگ ہے، ٹوبیکو چیونگ ہے، یہ سب ہماری امیونٹی کو، قوت مدافعت کو کمزور کرتے ہیں، ڈاکٹروں کے لیے اس کو ڈیل کرنا اور مشکل کرتے ہیں۔ تو جو دن ہے وہ اینٹی ٹوبیکو ڈے ہے، وہ تو ہے ہی۔ آپ اور ہم یہ ریزالو کرتے ہیں کہ ہم کبھی تمباکو کو کسی فارم میں، کسی بھی شکل میں ہم اس کو یوز نہیں کریں گے، بلکہ صحت مند رہیں گے، دانتوں کو صحت مند رکھیں گے، پھیپھڑوں کو صحت مند رکھیں گے، ذہن و دماغ کو صحت مند رکھیں گے، اس پر کوئی دھواں طاری ہونے نہیں دیں گے۔ ہر چیز کی رہنمائی قرآن پاک میں اللہ نے ہم کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے یہاں پر وہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کے پیغام پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ ایک ریزالو کریں گے، ایک عہد کریں گے کہ تمباکو سے، کسی بھی قسم کا تمباکو سے دور رہیں گے، اور اپنے صحت کے لیے ہم جاگرک رہیں گے، الرٹ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جسمانی طور پر بھی صحت مند رکھے، ذہنی طور پر بھی صحت مند رکھے، اور روحانی صحت بھی اللہ ہمیں ذکر الہی کے ذریعے عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔